خلیل، ویلکم بیک۔ آج میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے اس چیز سے کہ ہم جو دوسروں کو جج کرتے ہیں، ہم جو دوسروں کو تنقید کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہوا ہو، اشفاق احمد صاحب نے ایک دفعہ بیان کیا تھا۔ مجھے بڑا پسند آیا وہ واقعہ، میں چاہوں گا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لاہور میں اس وقت سمن آباد نیا آباد ہوا تھا، تو بڑا ایک اچھا سا علاقہ تھا، خوبصورت سا، تو کہہ رہے ہیں ہم وہاں رہتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ان کے علاقے میں ایک خاتون آ کے رہنے لگی، بیوہ خاتون تھیں اور ان کے 2 بچے بھی تھے۔ تو پھر ہوا یہ کہ اب وہ جو خاتون تھی ان کے اندر بڑی خرابیاں تھیں۔ خرابیاں کس حوالے سے؟ کہہ لیں کہ ایک تو یہ کہ وہ خوبصورت تھی، دوسرا یہ کہ وہ بڑی خوبصورت لباس پہنتی تھی لیکن ہلکا لباس ہوتا تھا، اور تیسرا یہ کہ جب ان کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے تو وہ ایسی خوشبو اسپرے وغیرہ لگاتی تھیں کہ بڑی دور تک خوشبو جاتی تھی۔ تو کہہ رہے بڑا عجیب سا ہوتا تھا کہ آپس میں ہم لوگ، یعنی ہم لوگوں سے، ہم شریف گھرانے والے لوگ تھے، ان سے میچ نہیں ہوتی تھی۔ پھر آئے دن کوئی نئی گاڑی ان کے گھر پہ آتی تھی، اور کہہ رہے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں تو بڑا اس وقت تو پتہ لگ جاتا تھا کہ کون آ رہا ہے، کس کے گھر کون آ رہا ہے کون ہے۔ تو نئی گاڑی آتی تھی، الگ الگ مرد آیا کرتے تھے ان کے گھر، تو کہنے لگے کہ کچھ ایک اچھا امپریشن نہیں جاتا تھا۔ کہہ رہے ہم لوگ جمعے کے بعد اکثر بیٹھتے تھے تو بڑی عجیب سی باتیں کرتے تھے ان کے وجہ سے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ خود سوچیں کہ آپ کے دماغ میں کیا امیج بنے گا ایک ایسی خاتون کا۔ کہہ رہے پھر ان کے جو بچے تھے وہ لاؤ بالی کی طرح گھومتے رہتے تھے باہر، اور باہر ہی کھانا کھا لیتے تھے، یعنی بچے گھوم رہے ہیں، کسی نے کچھ کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، اور اکثر اگر وہ بچے ان کے پاس آئے تو وہ دور ہٹاتے ہیں، بھاگو باہر جاؤ، نکل جاؤ گھر سے نکل جاؤ۔ اور کہہ رہے ہیں کہ جب ہم گزرتے تھے تو ایک بڑی سی کھڑکی تھی تو ہم دیکھتے تھے تو جاسوسی ناول پڑھتی رہتی تھی کمرے میں بیٹھ کے، یعنی کوئی چولہا چوکا کچھ نہیں، کوئی گھر کے کام کاج نہیں۔ تو ایک ایسی خاتون کے بارے میں آپ خود سوچ لیں کہ کیا آپ کیا سوچ سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہوا یہ چند دن بعد سبزی کی دکان پہ وہ گر گئی، لوگوں نے اٹھایا، پانی وانی مارا، لیکن 3 دن بعد ان کی فوت ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ ان میں جو ایک شخص آتا تھا وہ ان کا ڈاکٹر تھا، جس کو ہائر کیا ہوا تھا کہ وہ ڈیلی آئے اور ان کو چیک کرے۔ اس خاتون کو اسکن کی کوئی بہت ڈینجرس سا ڈیزیز تھا، اور وہ ایسا ڈیزیز تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی جو اسکن تھی وہ خراب ہونا شروع ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے بہت یعنی اسکن سڑتی تھی ان کی، جس کی وجہ سے ان کے پاس بدبو آتی تھی۔ تو وہ اسپرے کرتی تھی تاکہ جو قریب کھڑا ہو یا گزرے تو اس کو تکلیف نہ ہو کہ میری بدبو سے۔ اور پھر اسی وجہ سے کہ ان کے اسکن پہ بہت سارے زخم تھے تو وہ جو ہے بہت ہلکا لباس پہنتی تھی، کیونکہ لباس ان کو جسم پہ چبھتا تھا۔ اور ان میں ایک اور شخص آتا تھا، وہ ان کا وکیل تھا، جو ان کے کیونکہ بیوہ خاتون تھی تو ان کے شوہر نے ہائر کیا ہوگا کہ جو آتا تھا اور پیسوں کا حساب کتاب کرتا تھا اور ان کے تمام معاملات کو دیکھتا تھا۔ تیسرا شخص جو آتا تھا وہ ان کا دیور، یعنی ان کے شوہر کا چھوٹا بھائی جو بھابھی سے ملنے آتا تھا، اور وہ اپنے بچوں کو اس لیے دور بھیج دیتی تھی کیونکہ ان کو اکثر جب درد اٹھتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، تو وہ دور بھیج دیتی تھی بچوں کو، بند کر لیتی تھی کمرہ تاکہ وہ درد کو اکیلے برداشت کریں۔ تو بظاہر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا انسان خدا کا کام کوشش کرے کہ نہ کرے، ورنہ وہ جو ہے چبا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کمزور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا کام نہیں ہے۔ ہر کسی کے لیے ایک اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے جس رخ سے آپ تصویر کو دیکھ رہے ہیں وہ تصویر اس رخ سے ویسی نہ ہو سکتا ہے اس تصویر کا رخ کچھ اور ہو سکتا ہے اس کام کی وجہ کچھ اور ہو۔ ہم فوراً ایک جج بن جاتے ہیں کسی کے بھی بارے میں، اور فوراً ایک کلوزز سارے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسا یوں ہے ایسا ویسا ہے، دیٹس اٹ، ہم نے فیصلہ سنا دیا تو وہ شخص ویسا ہی ہو گیا۔ تو یہ کام نہ کریں۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہو، تو انشاءاللہ
see you as soon as possible. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.